ایسے حکمت عملی کی تلاش میں ہوں جو عوام کے شعور کو جھنجھوڑ دے، ان کی ذہنی اصلاح ہو جائے۔ اس صورت میں شہنشاہ یا شہنشاہیت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات تو محال ہے۔ نہیں، ضرور کوئی راستہ ہے، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ مناسب راہ حل سامنے آنے تک ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شب بخیر۔ شب بخیر بولنا جائے۔ شب بخیر۔ آپ لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مدت میں خوب سوچیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے۔ مسیحیوں کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ رات عالی جناب نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی۔ کیسے نیند آئے؟ میرے بھائی زندانوں میں جو ہیں۔ گیلس، میرا گھوڑا تیار کرو، غار جانا چاہتا ہوں۔ لباس اور تلوار بھی؟ ہاں، اطاعت عالی جناب۔ تھوڑا سا آزاد سفر بھی۔ عبادت کے لیے وہی ویرانی جگہ، کیا ہمیں اپنی عبادت گاہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، یہی نزدیک میں ہے۔
शहनशाह की आमद से पहले खुदा की बारगाह से कोई राह हल तलाश करनी होगी। अगर दकियानूस ने आपके बारे में पूछा तो क्या जवाब दूं? कह देना कि रैयत की देखभाल के लिए शहर से बाहर दौरे पे गए हुए हैं। हमारी जनाब, ये लीजिए। शुक्रिया गैलिस। बेटा, मेरी गैर हाजिरी में अपनी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। खुदा खुदा हाफिज गालिब। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा अली जनाब। इस खतरनाक सूरत में क्या इनका जाना जरूरी था? नहीं मालूम। आओ जी आओ, सस्ते दामों में ले जाओ। भाई कितने दाम में दे रहे हैं? भाई पहले पसंद तो कर लो। ले लो भाई, ले लो, सस्ते दामों में अच्छी चीज। भाई पहले पसंद। सस्ते ले लो भाई, ले लो। भाई कितने दाम मिल रहे हैं? ये कितने का है? ये ले पसंद नहीं लेना। मैं ये ले रहा हूँ। तो क्या कीमत है इसकी? वो देखो बंदर ले जा रहा है। हाँ वो तमाशा लगा है। आप अच्छे हैं, देख के ऐसे और नहीं है तेरे पास? हाँ देखो तो सही। अच्छा माल है। हाँ भाई, ये बर्तन कितने का है? आप बताओ तो सही। आप पहले नासिक बताओ। पसंद करें आप। ये कितने का है? नजर आ रहा है। मुझे यकीन है कि यहूदी जूलियस के लिए जासूसी करता है। मैक्सिमिलियन का पीछा कर रहा है।
خدایا ہر موڑ پر تو نے ہماری مدد کی ہے. دنیا کے ہر فراز و نشیب میں تیرے عنایات نے ہمیں سہارا دیا ہے. مذاہب کے ہجوم میں، راہوں کی بھیڑ میں تو نے اپنا راستہ دکھایا ہے. آج بھی ہم تیرے سہارے کے، تیری ہدایت کے محتاج ہیں. خدایا ظلم و ستم کے اس دور میں ہم کیا کریں؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کیا خاموش رہیں یا کچھ کریں تو کیا کریں؟ اے ظلمتوں میں شمع ہدایت جلانے والے، عیسی ابن مریم کا واسطہ، جس راہ میں تیری مرضی ہو اپنے الطاف سے ہمیں الہام فرما دے. اے وہ جس کے الطاف و عنایات موز اور آندھیوں میں بھی شمع امید کو حوصلہ دیتے ہیں. تیرا وعدہ ہے کہ ایک دن تیرا دین عام ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و داد کا بول بالا ہوگا، نئے صبح و شام ہوں گے، نیا اہتمام ہوگا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے ابل دے گی. خدایا وہ سہانے دن ہمیں بھی دکھا. کیسے ظالم حکومت کے جاؤ حشم کا غرور خاک میں ملے گا، کیسے ان کی طاقت کا شوکت کا دم ٹوٹے گا. خدایا کیسے؟ کب شرک و الحاد کی ظلمتیں چھٹیں گی، کب توحید کا اجالا ہوگا. عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں بھی دکھا. آہستہ آہستہ، سنبھال کے اتارو، سنبھال کے. اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. فی الحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس پہاڑ کو وہاں رکھ دو. جی حضور. ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو جولیس کا جاسوس آ گیا. دیناسس، اس کی خبر تو لوگ کہاں سے آیا ہے؟ ہے تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ رک جاؤ. حضور مجھے آواز دے رہے ہیں. ہاں تمہیں. حضور میں کام سے جا رہا ہوں. تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو؟ کیوں؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی. میں نے دیکھا کہ تم میکسیملین کا پیچھا کر رہے تھے. نہیں جناب، میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا. انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم بھی میکسیملین کی غداری ثابت کرنے کی فکر میں. یقیناً تم بھی اسی کام کے لیے باہر گئے تھے. ارے حضور، میں تو جناب جولیس کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کا پیچھا کروں. تم ایک جگہ سے انعام لینے کے بجائے 2 جگہ سے انعام لے سکتے ہو. کیا حرج؟ حرج تو کوئی نہیں حضور. بتاتا ہوں حضور، ضرور بتاؤں گا حضور. اس کا پیچھا انجلس کے پہاڑ تک کیا. انجلس؟ جی حضور، فلاڈیلفیا کے نزدیک ایک پہاڑ ہے. وہ ایک غار کے اندر گیا. حضور میں نے ان کانوں سے سنا وہ عیسیٰ مسیح کی بات کر رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا. اور کیا بتا سکتا ہوں حضور؟ آہستہ بولو. کیا کہہ رہا تھا؟ خدا بندے یکتا کے بارے میں. آہستہ بولو. مسیحی ہر جگہ ہے. اگر اسے خبر مل جائے تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پرندہ بھی پنجرے سے اڑ جائے گا. اچھا حضور، اب بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ بولو تم. مجھے یقین ہے
کہ اس کے پاس بہت ساری خبریں ہیں. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. یعنی جناب میکسملین بھاگ جائیں گے؟ وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں، معلوم ہے کہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں. تو کیا آپ کے پاس بھی خبریں ہیں؟ وہ جو میں جانتا ہوں اس کا ایک حصہ بھی تم کو اور تمہارے مالک جولیس کو معلوم نہیں. البتہ میں میکسیملین سے جھگڑنے کی ہمت نہیں رکھتا. تم جانتے ہو کہ وہ دقیانوس کا داماد اور اس کا خصوصی مشیر ہے، اور روم میں اس کا مضبوط مقام ہے. وہ شخص جو اس سے ٹکرا سکتا ہے وہ جناب جولیس ہے، جو اس کے برابر ہے. تو حضور آپ یہ ساری خبریں جولیس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پر آپ کو رحم نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کل مجھ سے نہیں کہو گے کہ آئیے اور گواہی دیجیے؟ نہیں، عاقل انسان اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتا. اچھا تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں تمام خبریں جناب جولیس تک پہنچا دوں گا. ہاں، مگر ایک شرط پر. نہیں بتاؤ گی کہ کس سے سنا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں والی جناب، وعدہ. بہت خوب. یہاں بات نہیں ہو سکتی. اپنے گھوڑے پر بیٹھو اور میرے پیچھے آؤ. سپاہی گھوڑا لاؤ. سوچتے کیا ہو؟ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اتر جاؤ. تھوڑی دیر میرا انتظار کرو. کس لیے ہے علی جناب؟ شمشیر ذریعہ ہے خبر رسانوں اور جاسوسوں کی گردن اڑانے کا. آپ کا مطلب میں تو نہیں ہوں؟ کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ علی جناب، میں تو رومیوں اور حکومت دقیانوس کا خادم ہوں. تم مسیحی خدا پرستوں کے دشمن اور اپنے مفادات کے خادم. میں نے دیکھا ہے کہ تم نے جولیس سے کس طرح شرفیوں کی تھیلی لی ہے. تلوار اٹھاؤ اور اپنا دفاع کرو. لیکن میں نے اب تک جناب جولیس کے احکام پر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں. نہیں جناب، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے. میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں، مجھ پر رحم کیجیے میرے بزرگ. عجب تو یہی ہے، ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی بت پرستوں کی خوشامد میں کام کرتا ہے. اٹھ اور اپنا دفاع کر. اٹھ جا. حضور مجھے معاف کر دیجیے،
मैंने सारी उम्र रूमियों की खिदमत की है, मुझे बख्श दीजिए हुजूर। आप अपने खादिमों को इस तरीके से न मारे हुजूर, मुझे बख्श दीजिए। उठ, वरना मजबूर हो जाऊंगा कि बगैर हथियार के तुझे जहन्नुम रसीद कर दूं। नहीं 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 नहीं, आप मेरे ऊपर रहम करें। नहीं 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 नहीं, मैं अपने मोहसिन पर तलवार नहीं उठा सकता, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं मजबूर आदमी हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। खुदा जाने अब तक कितने खुदा परस्त तेरे हाथों रूमी बुत परस्तों के कब्जे में गए।